لینی چاہیے اور سونے کا کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انسان کو تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے، لیکن نئی تحقیق کے مطابق مسلسل 7-8 گھنٹے سونا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور ان کے مطابق رات کی نیند وقفوں سے لینے سے انسان کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ جسمانی اور روحانی صحت دونوں کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ میرا اس کو دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ میں اس کو ذرا سا سائنسی انداز میں دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک سونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں جو ہے وہ سیل سینتھسس ہوتا ہے، پرانے سیلز جو ہے وہ ریپیئر ہو کے نئے سیلز بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو روزانہ ویئر اینڈ ٹیئر جو ہمارا ہوتا ہے اس کو ریکور کرتا ہے ہمارا سسٹم۔ جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے نا، کمپیوٹر میں، فون پر آتی ہے نا اپ ڈیٹ، تو پھر اس کو ہم نے ری بوٹ کرنا ہوتا ہے۔ ری بوٹ کیے بغیر جو ہے وہ فائلز اپنی جگہ پر سیٹل نہیں ہوتی، تو ری بوٹ کرنے سے وہ پرانی فائلیں جو ہے چلی جاتی ہیں، نئی فائلیں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے روزانہ اس کے جسم کو ریپیئر کی ضرورت ہے۔ روزانہ پرانے سیل ٹوٹتے ہیں، نئے سیلز بنتے ہیں، اور یہ سیلز کے ٹوٹنے اور بننے کا جو عمل ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، when we are in deep sleep۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب جو ڈیپ سلیپ ہے، تو اب یہ سلیپ کا اگر آپ جائزہ لیں تو جب آدمی سوتا ہے تو ہلکی ہلکی نیند ہوتی ہے، ہلکی ہلکی نیند جو ہے اس میں ہوتی ہے، اور پھر وہ ہلکی نیند آہستہ آہستہ طول پکڑتی ہے۔ جیسے کہ آپ 25% سوئے ہیں تو ابھی یہ آپ کی جو نیند ہے 25% ہے، آہستہ آہستہ وہ 30, 40, 50% نیند گہری ہوتی جاتی ہے۔ اگر آپ 7 گھنٹہ سوئیں اور اس میں 1 گھنٹہ بھی اگر ڈیپ سلیپ نہ ہو تو آپ کا امیون سسٹم خراب ہو جائے گا۔ تو کتنا گھنٹہ آپ سو رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، کتنی دیر آپ گہری نیند میں ہیں یہ ضروری ہے۔ کتنی دیر آپ گہری نیند میں ہیں یہ بڑا ضروری ہے۔ اب جیسے مجھے کیا ہے کہ میں دن میں کہیں بیٹھا ہوں کرسی پر تو وہاں یوں گردن نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور 15-20 منٹ کے لیے گہری نیند میں چلا جاتا ہوں، اور وہ 10-15 منٹ کی جو گہری نیند ہوتی ہے وہ 8-10 گھنٹے کے برابر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بیڈ میں نیند نہ بھی آئے تب بھی لیٹے رہیں بلا وجہ، سستی کے مارے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر لعنت فرمائے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیند نہ آئے اور آپ بیڈ پر پڑے رہیں تو اس سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔
اب آپ یقین فرمائیے کہ میرا گزشتہ کم و بیش 30 سال سے یہ معمول ہے کہ میں بیڈ پر اس وقت جاؤں گا جب میں مزید جاگ نہیں سکتا. جب تک میں جاگ سکتا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اٹھ گئے، پھر سو گئے. یعنی 24 گھنٹے میں 3 وقت آپ مقرر کر لیں سونے کے. 2-2.5 گھنٹے دن میں سو لیے، 2-2.5 گھنٹے شام کو سو لیے، 2-2.5 گھنٹے رات کو سو لیے. تو آپ کو لگے گا کہ 24 گھنٹے آپ جو ہے بیدار ہیں اور تر و تازہ ہیں. یہ بھی ایک اچھا، میری نظر میں صحیح ہے کہ آپ سلیپ کو جو ہے نا وہ بریک کر لیں. لیکن یہ وہ کرے گا بندہ جس کو کوئی کام دھندہ نہیں ہوگا، آوارہ ہوگا، ہے نا. بھائی جس نے صبح صبح اٹھ کے نوکری پہ جانا ہے، 7 بجے گھر سے نکلے گا، 9 بجے آفس پہنچے گا، 5 بجے جہاں سے چھٹی ہوگی، پھر 7 بجے گھر آئے گا. اب وہ کہاں سے توڑے گا، کیا کیا توڑے گا. تو یہ فرصت کے چونچلے ہیں. یہ ایک فٹ بالر ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، لمبا سا، بڑا مشہور ہے پرتگال کا، رونالڈو. رونالڈو بھی یہی کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا سوتا ہے نا. تھوڑا تھوڑا وہ سوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں پھرتی ہے. لیکن تھوڑا تھوڑا سونا کا مطلب جو ہے وہ گہری نیند ہے، ڈیپ سلیپ، سلمبر. کیا آپ لوگوں میں سے آپ کسی کو پتا ہے کہ میری گہری نیند روزانہ اتنے گھنٹے کی یا اتنے منٹس کی ہے؟ میرے پاس ایک گھڑی ہے، فٹ بٹ. تو اس کی موبائل فون میں ایپ ہوتی ہے، تو آپ اس کے اندر جو ہے سلیپ انالیسس کا بٹن دبا دیں تو وہ آپ کے جو سلیپنگ پیٹرن ہے وہ سارا ریکارڈ کر لیتی ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کی نیند بہت ہی ہلکی سی تھی، پھر اتنی دیر تک آپ تھوڑی اس سے زیادہ بہتر نیند میں تھے، اور پھر اس کے بعد جو گہری نیند ہوتی ہے وہ اس کو کاؤنٹ کرتی ہے گھڑی، ڈیپ سلیپ کو کاؤنٹ کرتی ہے. تو وہ صبح اٹھ کے آپ انالیسس دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی دیر بیڈ میں سوئے ہیں اور کتنا سونا آپ کا ضائع گیا. یعنی میں نے تو جب بھی چیک کیا اس کو تو میری گہری نیند جو ہے کبھی ہوئی 28 منٹس، کبھی ہوئی 40 منٹس، کبھی ہوئی 1 آور. ایک دفعہ تو 1 آور 35 منٹس ڈیپ سلیپ ہوئی. اس دن میں نے بڑا اچھا محسوس کیا. تو یہ اصل کہانی ڈیپ سلیپ کی ہے، کیونکہ اس کے اندر سیلز بنتے اور ٹوٹتے اور دوبارہ بنتے ہیں. اس کے لیے اس کو وقت مل جائے، اور وہ کام ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے. آپ نے غور فرمایا کہ جب کسی کی سرجری وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو چاہتے ہیں کہ بھائی وہ زیادہ تر جو ہے نا بیڈ ریسٹ کرے، سویا رہے، کیوں اس کو بڑے بڑے انجیکشن لگاتے ہیں. جب وہ بندہ سویا رہتا ہے تو پھر وہ جو سیلز بن رہے ہیں وہ جلدی جلدی بن رہے ہیں، ہے نا. جیسے بھائی یہ چارجر پہ لگایا ہوا ہے، اب مجھے بات کرنی ہے، چارجر سے ہٹا کے میں بات کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے چارج ہو جائے تو اس کو چارجر پہ لگا کے چھوڑ دوں گا میں. یعنی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جسم کی بھی جب ایکٹیویٹیز رک جاتی ہیں پھر اس کی جو ہے ریپیئر شروع ہوتی ہے.
ڈیپ سلیپ، ڈیپ سلیپ ضروری ہے. ڈیپ سلیپ کے لیے تھکنا ضروری ہے. کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں تاکہ آپ کو تھکاوٹ ہو. بلا وجہ کتے کی طرح دوڑیں ادھر ادھر. ہاں، اب سارے دن آپ اپنے صوفے پر بیٹھ کے برگر کھاتے رہیں گے، کافی کے چسکی لیتے رہیں گے، اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو، کوئی دھندا نہیں ہے. پھر آپ شکایت کریں گے جی مجھے نیند نہیں آتی. نیند تو انہیں کو آتی ہے بھائی جو کام دھندا کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں. جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کو آتی ہے نیند. ہڈ حرام جو صوفے پہ بیٹھ کے پیزا کھاتے ہیں ان کو کہاں آتی؟ سوری، محنت مزدوری کرنے والوں کو نیند آتی ہے نا. چلیے صاحب، گوہر شاہی مرحبا. السلام علیکم شاہی مرحبا.